علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے اور اس کا انسان کی زندگی پر، انسان کے دیگر اعمال پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ فعل حرام اس نے انجام دیا ہے، کچھ جسمانی نقصانات بھی ہوتے ہیں اس کے، اسی طرح مالی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ قطع رحم ایک فعل حرام ہے جس کی وجہ سے انسان اگر تلافی نہ کرے تو خدا کی طرف سے سزا عقاب کا بندہ مستحق بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اسی دنیا میں ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ گناہ ہونا، گناہ کا سزا ہونا، انسان کا سزا اور عقاب کا مستحق بننا یہ الگ چیز ہے، اور عمر کا کم ہو جانا یہ اس کا ایک الگ حکم یا ایک الگ نقصان ہے۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں کہ جہاں انسان ان کی وجہ سے جہنم کا حقدار بنتا ہے، اگر توبہ کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوائے تو وہاں دنیا کے اور اس کے بہت سارے معاملات لین دین وہ باطل ہو جاتے ہیں، معاملات باطل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک انتہائی سنگین گناہ جو معاشرے میں انجام پاتا ہے، جس کے بارے میں روایت ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس روایت کے اندر روز قیامت اس کی سزا کا بھی ذکر ہے، اور اس دنیا میں جو دوسرے احکام اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ کمزوری ہے، بلکہ میں تو کہوں گا معاشرہ کا کوئی قصور نہیں ہے، منبر کا قصور ہے۔ ہمارے محراب اور منبر کا قصور یہ ہے کہ بعض مسائل کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ بے خبر رہے ان مسائل سے، اور پھر بہت سارے لاشعوری میں نادانستہ طور پر بہت سارے پھر فعل قبیح کے یا فعل حرام کے مرتکب ہوتے رہے۔ ان سنگین گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ جہاں زنا کو روایات میں حرام قرار دیا ہے، وہاں لواط کو بھی شریعت نے سنگین گناہ قرار دیا ہے۔ لواط، ہم جنس پرستی، کوئی لڑکا لڑکے سے خدا نخواستہ بدفعلی کرے۔ یہ روایت ہے میرے پاس، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 76 ہے اور صفحہ نمبر 71 ہے، حدیث نمبر 22 ہے۔ اس میں بیک وقت آپ نے امام علیہ السلام نے اس کی گناہ کی سنگینی اور روز قیامت اس کی سزا کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور دنیا میں جو دیگر احکام اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من لات بغلام فعقوبتہ ان یحرق بالنار، جو کوئی یہ سنگین عمل انجام دے، جو کسی لڑکے سے بدفعلی کرے، دنیا میں اس کی سزا الگ ہے، آخرت میں اس کی سزا الگ ہے۔ البتہ بعض اوقات دنیاوی سزا کی وجہ سے اخروی سزا ٹل جاتی ہے۔ نمونے کے طور پر ایک آدھ روایت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عقوبتہ یعنی اسی دنیا میں ان یحرق بالنار، اس کو زندہ جلایا جائے، او یہدم علیہ حائط، زندہ جلایا جائے، او یحتم علیہ حائط، یا اس پر کوئی دیوار گرائی جائے۔ یعنی سزا قتل ہے، البتہ قتل کے طریقے مختلف ہیں۔ یا اس کو قتل کیا جائے، پرانے زمانے تلوار کے ذریعے قتل کیا جاتا تھا، ابھی شوٹ کر دیا جاتا، گولی مار دی جاتی ہے، یا پھانسی دی جاتی ہے۔ بہرحال یا تو اس کو زندہ جلا کے قتل کیا جائے، او یہدم علیہ حائط، اس پر کوئی دیوار گرائی جائے، او یضرب ضربۃ بالسیف، ایک ضربت لگائی جائے گی تلوار سے۔ اچھا،
یہ تو ہے اس کی سزا. اچھا، اس کے اور نقصانات کیا ہیں؟ اور کون سے شرعی احکام اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں؟ وَلَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِي التَّزْوِيجِ أَبَدًا وَلَا ابْنَتُهُ. جس لڑکے نے بدفعلی کی ہے اس کو آپ فاعل کہیں، اور جس سے بدفعلی کی گئی ہے اس کو آپ مفعول کہیں، اور مفعول کی بہن، اس کی بیٹی اور اس کی ماں اس فاعل بدفعلی کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وَيُسْلَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ. روز قیامت جہنم کے کنارے پر یا اوپر، وہاں اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، وہاں اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا حتی یفرغ اللہ من حساب الخلائق. جب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اس کی لاش ادھر لٹکتی رہے گی. ثم یلقیہ فی النار، پھر اس کو آتش جہنم میں گرا دیا جائے گا. فیعذبہ بطبق من طبق. وہ جہنم کے تہ تر تہ جو درجات ہیں یا طبقہ، اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری جو کلاس ہے وہاں تک اس کو پہنچایا جائے گا. فلا یخرج منہ ابدا. دوسری روایت جو بہت سارے احکام پر بھی مشتمل ہے وہ یہ ہے، رفع الی عمر ان عبدا قتل مولاه. حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا، ایک غلام نے، زرخرید غلام نے اپنے مالک کو یا مولا کو قتل کر دیا ہے. فامر بقتلہ. چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ اس غلام کو قتل کر دیا جائے. النفس بالنفس، جان سے مارا ہے تو جان سے مارا ہے، ہاتھ کا ہاتھ، ناک کا ناک، کان کا کان. تو فامر بقتلہ، آپ نے سزا کے طور پر یا قصاص کے طور پر اس کے قتل کا حکم دیا. فدعاہ علی علیہ الصلاۃ والسلام. امیر المومنین نے اس غلام کو جس پر اپنے مولا کو قتل کرنے کا الزام تھا بلایا. فقال له اقتلت مولاک، تم نے اپنے مولا کو، اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ قال نعم، اقرار کیا. یا اقرار کے ذریعے ثابت ہوتا ہے یا 4 گواہوں کے ذریعے یہ سنگین عمل اور جرم اور گناہ ثابت ہوتا ہے. قال نعم، اقرار کیا. فقال لما قتلته، کیوں قتل کیا ہے؟ کوئی وجہ؟ فقال غلبنی علی نفسی واتانی من ذاتی، میرے مولا نے، مالک نے مجھ سے زبردستی کی ہے اور مجھ سے بدفعلی کی ہے. یہ فعل حرام اس نے مجھ سے کیا ہے، لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. فقال لأولیاء المقتول، بہت سبق آموز اور عبرتناک فرمان ہے امیر المومنین کا. آپ نے مقتول کے اولیاء، وہ تھا آقا یا مولا، اس کے اولیاء کو، ولی وارث کو بلایا، لواحقین کو بلایا اور ان سے کہا ادفنتم ولیکم، تم نے اپنے مقتول کو دفن کر دیا؟ قالوا نعم، ہاں اس کو دفن کر دیا. قال ومتى دفنتموه، کب دفنایا ہے تم نے اپنے مرحوم کو یا مقتول کو؟ قالوا الساعة، کوئی زیادہ دیر نہیں گزری ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم قبرستان سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں. تو قال لعمر، امیر المومنین نے حضرت عمر سے کہا احبس هذا الغلام، فی الحال اس غلام کو روکے رکھو، حبس میں رکھو، حوالات میں رکھو. فلا تحدث به حدثا، ابھی اس کو کچھ بھی نہ کہو، میں مزید اس کی تصدیق میں چاہوں گا. حتی تمر 3 ایام، 3 دن کے بعد ان کا حتمی فیصلہ ہوگا، ابھی فی الحال اس کو بند رکھو، حوالات میں رکھو. ثم قل لأولیاء المقتول، اور یہ مقتول کے جو اولیاء ہیں، مولا، ان سے کہو کہ اذا مضت 3 ایام فاحذرونا، آج تم نے ابھی دفن کیا ہے، 3 دن جب گزر جائیں پھر ہمارے پاس آنا. چنانچہ ایسا ہوا. فلما مضت 3 ایام، 3 دن جب گزرے، حضروا، یہ لوگ امیر المومنین کے فرمان کے مطابق، ہدایت کے مطابق وہ حاضر ہوئے. فاخذ علی بید عمر وخرجوا، امیر المومنین نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور یہ نکلے دونوں حضرات.
حتی وقف علی قبر الرجل المقتول، یہاں تک کہ قبرستان میں اس مقتول بندے کی قبر پر یہ دونوں حضرات پہنچے. فقال لأولیائہ، آپ نے مقتول کے اولیاء سے کہا ھذا قبر صاحبکم، یہی ہے تمہارے صاحب، تمہارے مقتول کی قبر. قالوا نعم، فرمایا احفروا، احضروا لکھا ہوا ہے، یہ میرا خیال میں یہ وہ کوئی کتابت کی غلطی ہے. حفر کہتے ہیں قبر کشائی کو، کھودنے کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم کو قبر کو کھودو یہاں تک کہ حتی انتہوا الی اللحد. لحد ہمارے ہاں لحد بنانے کا رواج نہیں ہے، یہ کافی حد تک کھدائی کرنے کے بعد سائیڈ پہ الماری کی شکل میں وہ ایک جگہ بنائی جاتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں. عرب ممالک میں رواج ہے، ہمارے ہاں بس قبر کھودی جاتی ہے اور سینٹر میں ہم میت کو رکھ دیتے ہیں. یہاں تک کہ لحد تک پہنچے جہاں پر انہوں نے میت کو رکھا تھا. کہا کہ اپنے مرحوم کو، اپنے میت کو قبر سے نکالو. فنظروا الى اکفانہ فی اللحد، انہوں نے دیکھا کہ کفن اسی طرح پڑا ہوا ہے. ولم یجدوہ، لیکن میت نہیں ہے، قبر سے میت غائب ہے. فاخبروہ بذلک، امیر المومنین کو یہ رپورٹ دی گئی، یا امیر المومنین ہم لحد تک پہنچے ہیں، کفن تو ہے لیکن کفن کے اندر ہمارا وہ مقتول یا ہمارا وہ مرحوم موجود نہیں ہے. قال علی اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ امیر المومنین نے نعرہ تکبیر بلند کیا. فرمایا واللہ ما کذبت ولا کذبت، زندگی میں نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ مجھ سے کبھی جھوٹ بولا گیا ہے. جو خبر دی ہے وہ رسول خدا نے دی ہے اور وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے. زندگی میں نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ مجھے خبر دینے والے نے کبھی جھوٹ بولا ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من یعمل من امتی عمل قوم لوط، میری امت میں سے جو بھی قوم لوط والا عمل انجام دے گا، ثم یموت علی ذالک، اور پھر اسی حالت میں توبہ کیے بغیر، اپنا آپ کو بخشائے بغیر مر جائے، فہو موجل الی ان یوضع فی لحدہ، اس کو اس وقت تک مہلت دی جاتی ہے کہ اس کو اس کے لحد اور آخری آرام گاہ تک پہنچایا جائے. فاذا وضع فیہ، جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے قبر کے اندر، سپرد خاک کر کے آپ تلقین پڑھ کے واپس آتے ہیں، لم یمکث اکثر من 3، 3 دن سے زیادہ اس قبر میں اس کو نہیں رکھا جاتا، نہیں ٹھہر سکتا. حتی تقذفہ الارض الى جملۃ قوم لوط المہلکین فیحشر معہم، قبر اس کو پھینک دیتی ہے یا اس کو اگل دیتی ہے اور سیدھا اس قوم لوط کی بستی میں یہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ان کا عذاب نازل ہوا تھا. بعض روایات میں ہے اس زنا سے زیادہ سنگین گناہ ہے، اس لیے کہ زنا کے نتیجے میں کبھی اللہ تاریخ میں ہے کہ بستی کے بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا، اس سنگین گناہ کے نتیجے میں پورے قوم لوط کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہلاک کیا ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.